میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ اللہ کے گھر میں آج کے یوم سعید میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے آج کی اس حاضری کو بخشش و مغفرت کا سبب اور سامہ بنائے۔ آمین۔ دوستان عزیز، آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے پیارے آقا جان عالم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر ختم نبوت کا تاج سجایا۔ آپ کی نبوت کو قیامت تک کے لیے باقی و ساقی رکھا، اور جو اللہ پاک نے آپ کو دین عطا فرمایا وہ دین بھی قیامت تک کے لیے باقی و ساقی ہے۔ اس دین کو بھی قیامت تک کے لیے دوام عطا کیا۔ پھر اللہ پاک نے حضور جان عالم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا اس کو اتنا جامع اور اتنا کامل بنایا کہ وہ دین معاشرے کے اور طبقے کے ہر فرد کے لیے ہر انداز میں وہ دین رہنمائی کرتا رہا اور کر بھی رہا ہے، اور انشاءاللہ قیام قیامت تک وہ دین رہنمائی کرتا ہی رہے گا۔ دین اسلام جہاں ہمیں درست عقائد اور خالص عبادات کی تعلیم دیتا ہے، وہاں ہمیں دین اسلام باہمی انداز معاشرت کے اصول بھی سکھاتا ہے، زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی سکھاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ صرف دین عبادات کرنے کا نام ہے، اور یہ ہرگز نہیں کہ صرف عقائد کی درستگی کا نام ہی دین ہے، بلکہ عقائد و عبادات سے ہٹ کر انسان کے انداز معاشرت، طرز تکلم، اخلاق و کردار کا نام بھی دین ہے، اور دین ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے اور عظیم الشان اصول سکھاتا ہے۔ اسی طرح دین جہاں اور مراحل کے معاملات اور قوانین و اصول ہمیں سکھاتا ہے، وہاں پہ دین ہمیں سیاست اور حکومت کے بھی اسلامی اصول سکھاتا ہے، اور اسلامی تعلیمات ایسی شاندار اور واضح ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان پہ عمل کیا جائے، ہمارے حکمران اور عوام ان پہ عمل کریں، تو حکمران اور عوام کے درمیان محبت اور عقیدت کا رشتہ قائم ہو سکتا ہے۔ پرانے دور میں حضور علیہ السلام سے لے کر قرون اولیٰ تک جب ذمہ دار اور صاحب اقتداروں کا تعین اور تقرر اسلامی اصولوں کے مطابق ہوتا تھا، اور پھر وہ جب منتخب ہو جاتے پھر وہ ریاست کے اندر نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرتے، تو عوام اور حکمرانوں کے درمیان قابل رشک تعلق ہوتا۔ عوام جب ان کا نام لیتی تو اعزاز و اکرام کے ساتھ انہیں یاد کرتی، صرف یاد بھی نہ کرتی، حتیٰ کہ اللہ کے حضور حکمرانوں کے لیے، ذمہ داروں کے لیے بھلائی اور خیر کی دعائیں مانگا کرتی تھی۔ جبکہ آج ہمارا جو دور چل رہا ہے اس میں دیکھیں، پہلے نمبر پر تو ذمہ داروں کا تعین اسلامی طریقے سے نہیں ہوتا۔ اگر ذمہ داروں کا تعین ہو بھی جائے تو پھر جب اسلامی طور طریقے پہ نہ ہو تو پھر وہ اپنی ذمہ داری میں، اپنے کنٹرول میں نظام اسلامی کو نافذ نہیں کرتے۔ پھر عوام اور حکمرانوں کا جو تعلق ہوتا ہے، دعائیں کرنا تو درکنار، اچھے الفاظ میں یاد تک بھی کوئی نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں کہ 8 فروری کو
جو کہ قومی تھرسڈے ہے، پاکستان میں قومی و صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ مولوی صاحب ممبر پر کون سی سیاسی ٹاپک کو چھیڑ کے بیٹھ گئے ہیں، ہے ہی اسی مسند کا تقاضا کہ یہاں پہ اصل معنوں میں جو وراثت، جو سیاست انبیاء نے کی، وہ اس مسند پہ بیان کی جائے اور اسی مسند سے آگے عوام تک پہنچائی جائے۔ ہر بندے کا اپنا ذہن ہے، ہر بندہ جس پارٹی کے ساتھ، جس مرضی سوچ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اس کا اپنا انداز معاشرت ہے۔ اور آپ مجھے بھی جانتے ہیں، میرا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہاں لیکن فطری طور پر جو دیندار لوگ ہیں ان کی محبت میرے دل میں ہے، اور ہر صاحب فطرت کے دل میں ہونی چاہیے۔ تو پاکستان کے اندر 8 فروری کو جو انتخابات اور 5 سالوں کے لیے ہم اپنے ذمہ داروں کا تعین کرنے جا رہے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں جو ووٹ کی شرعی حیثیت ہے قرآن و حدیث کی روح سے، اس کو ڈسکس کیا جائے۔ اور میں، اگر آپ کہیں کہ اہل سنت و جماعت نہیں، میں اپنے دیگر بھائیوں کا سہارا لوں تو مولانا شفیع عثمانی نے معارف القرآن کے اندر، اسی طرح مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان ہزاروی نے دنیا نیوز کے اندر زاویہ میں، اور دیگر دور حاضر کے جو ریسرچر ہیں انہوں نے جو ووٹ کی شرعی حیثیت کو بیان کیا اسلام کے روح سے، آئین پاکستان کے روح سے، اس کو میں آپ کے سامنے چند پوائنٹس کی صورت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پر تو دیکھنا ہے کہ یہ ووٹ ہے کیا چیز۔ ووٹ 2 یا 2 سے زیادہ امیدواروں کو خفیہ بیلٹ پیپر کے ذریعے یا ہاتھ کے ذریعے کسی کا چناؤ کر دینا، اس کو ووٹ کہتے ہیں۔ جبکہ ہم عہد رسالت مآب میں نظر دوڑائیں تو ایسی کوئی ٹرم ہمیں اس دور میں نہیں ملی، نہ ہی اکابر صحابہ کے دور میں ملتی ہے، نہ ہی خلافت راشدہ میں ملتی ہے، اور نہ ہی قرون اولیٰ میں ملتی ہے۔ یہ دور جدید کی ایک اصطلاح ہے، ٹرم ہے، جس کو ہم ووٹ کہتے ہیں۔ جب ہم حضور علیہ السلام اور خلفائے اربعہ، خلافت راشدہ اور قرون اولیٰ کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ووٹ کے متبادل ایک لفظ ہمیں ملتا ہے جس کو ہم بیعت کہتے ہیں، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے بیعت کرنا۔ حضور مکہ میں تھے تو سب سے پہلے مدینہ کے چند لوگوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی، جو بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے مشہور ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ پھر دوبارہ ایک بیعت ہوئی جو بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے عنوان ہے۔ اسی طرح بیعت علی الاسلام ہے، اسی طرح بیعت علی الہجرہ ہے، اسی طرح بیعت علی الجہاد ہے، اور ایک عمومی بیعت ہوتی تھی، وہ حقیقت میں دراصل وہ آپس کی بیعت ہوتی تھی۔ بیعت کا تعقل ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہوتی تھی کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان کیا جاتا تھا، تو وہ مسجد نبوی میں ہوتی تھی حضور علیہ السلام کے دور میں۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ خواتین نے بھی بیعت کی، مرد و زن سب نے بیعت کی۔ خواتین کا طریقہ الگ تھا، جبکہ جو نوجوان تھے ان کا طریقہ الگ تھا۔ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے، لیکن جو دور جدید میں بیعت کی جگہ ووٹ نے لے لی۔ علماء نے اس کو کئی اقسام میں منقسم کیا۔ ووٹ کو شہادت کا درجہ بھی دیا گیا، ووٹ کو امانت کا درجہ بھی دیا گیا، ووٹ کو سفارش کا درجہ بھی دیا گیا۔ اگر ووٹ کو ہم شہادت کے درجے پر دیکھیں تو جب اللہ پاک نے قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، فرمایا جب بھی شہادت دو تو اچھی شہادت دو، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اور جھوٹوں کے قریب تک بھی نہ گزرو۔ جھوٹوں میں سے تمہارا گزر ہو تو ان کی مجلس میں نہ جاؤ،
یہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ تو ووٹ کو اگر شہادت کے زاویے میں دیکھا جائے تو ووٹرز اپنے امیدوار کو جب ووٹ دیتا ہے شہادت کی صورت میں، وہ یہ باور کرا رہا ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ میرا جو امیدوار ہے وہ باقی امیدواروں کی بنسبت عالم بھی زیادہ ہے، اہل بھی ہے، صلاحیت بھی رکھتا ہے، دیانت دار بھی ہے، اور باقی امیدواروں کی بنسبت اس کا حق سب سے زیادہ مقدم ہے، میں اس کی گواہی دے رہا ہوں۔ تو بندہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ اس کا حق زیادہ ہے، لہٰذا اسے نامینیٹ کیا جائے الیکشن کمیشن کے، وہ یہ گواہی دیتا ہے الیکشن کمیشن کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید صحیفہ انقلاب کے اندر ارشاد فرمایا اچھی گواہی دو، بری گواہی سے بچ کے رہو۔ جب بندہ اپنے امیدوار کے لیے گواہی دیتا ہے، علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی نشانی ہے کہ وہ جھوٹی گواہی کبھی نہیں دیتے۔ والذین لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اللہ کا قرآن فرماتا ہے وہ جھوٹوں کے قریب تک بھی نہیں گزرتے۔ اگر کوئی بندہ کسی ایسے شخص کی گواہی دیتا ہے جو نااہل ہے، ظالم ہے، فاسق و فاجر ہے، یہ قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہوں میں، یہ مت سمجھے کہ یہ کوئی سیاسی ٹاپک ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوگا بھی صحیح، لیکن تقاضا اس بات کا یہی ہے کہ میں جو قرآن پاک کی آیت پڑھی میں نے، جو بندہ قرآن پاک کی اس آیت کو جانتے ہوئے نااہل شخص کو اس کے متعلق گواہی دیتا ہے اور اس کو نامینیٹ کرتا ہے، اس کے پیچھے اس کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کو ووٹ دیتا ہے شہادت کی صورت میں، تو قرآن پاک کہتا ہے وہ گناہ عظیم کرتا ہے۔ جو بندہ جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے کہ یہ ایسا معاملہ ہے تو وہ ووٹ گواہی کی صورت میں، کیونکہ اگر اس کو شہادت کے ساتھ نامینیٹ کیا جائے تو وہ گناہ عظیم کرتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر کسی اہل شخص کو، دیانت دار شخص کو، صلاحیت والے شخص کو ووٹ دیتا ہے تو یہ ثواب کا کام ہے، یہ دینی فریضہ بھی ہے اور ملی اور اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اور یہ معجم الکبیر کی یہ حدیث پاک ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے تھے، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، صحابہ الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں سب سے بڑے گناہ پر مطلع نہ کروں، سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی بندہ نواز ضرور ہمیں آگاہ فرمائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الاشراک باللہ و عقوق الوالدین، فرمایا سب سے بڑا گناہ وہ اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یہ بیان کرنے کے بعد حضور ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، جان عالم نے یہ ارشاد فرمایا، پھر حضور علیہ السلام نے ٹیک کو چھوڑ دیا، پھر حضور علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے اور پھر 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، الا فقول الزور الا وتشہد الزور۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جھوٹی بات کہنا بھی اسی طرح ہے اور جھوٹی گواہی دینا بھی اسی طرح ہے۔ الا وقول الزور الا وتشہد الزور، فرمایا جھوٹی بات کہنا بھی سب سے بڑا گناہ ہے اور جھوٹی گواہی دینا بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو ووٹ دیتے ہوئے ایک ووٹرز یہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ میں یہ گواہی دے رہا ہوں، جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں، اس کے متعلق میں گواہی دے رہا ہوں، یہ شخص اہل ہے، یہ دیانت دار ہے، یہ اللہ کے احکام کے ساتھ بھی مخلص ہے اور آقا کائنات کے احکام کے ساتھ بھی مخلص ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ معجم الاوسط کی یہ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس جو حضور علیہ السلام کے سگے چچا زاد بھائی تھے، جنہیں عبر الامہ کہا گیا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں
حضور جان عالم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ جانتا ہے کہ میں کچھ اشخاص کر فلاں بندے کو ذمہ دار بنا رہا ہوں، اور جانتا ہے کہ اس کے متعلق میں گواہی دے رہا ہوں، اگر اس کی گواہی کے بعد کسی کا مال ضائع ہو گیا یا کسی کا خون بہہ گیا اس کی جھوٹی گواہی کے بعد، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا۔ اللہ اکبر، یہ حدیث پاک ہے۔ جس بندے نے گواہی دی جھوٹی اور اس گواہی کی بنیاد پر اس کا مال ضائع ہو گیا یا اس کا خون بہہ گیا، تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جان عالم نے ارشاد فرمایا اس بندے نے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر دیا۔ تو بھائیو، یہ آنے والے دنوں میں جب ہم ووٹ کاسٹ کریں گے تو ایسے امیدوار کا انتخاب کریں جو آپ کی نظر میں دیانتدار ہو، جو آپ کی نظر میں اہل ہو، جو آپ کی نظر میں اخلاقی اقدار کا اعلیٰ مالک ہو، کیونکہ یہ گواہی ہے، آپ گواہی دے رہے ہیں۔ اگر آپ کی گواہی کی صورت میں وہ آپ کی گواہی کی بنیاد پر اس کا اہل ثابت ہوا، جو نیکی کے کام کرے گا جہاں اس کو ثواب ملے گا وہاں آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور پھر اگر وہ اس شہادت کے اہل نہ ہوا، نہ اہل ثابت ہوا، تو یہ ذہن میں رکھیں جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے اسی طرح گناہ کے اوپر معاونت کرنے والا بھی گناہ میں شریک ہوتا ہے۔ اگر بندہ وہ اہل ثابت ہوا، اس نے نیکی کے کام کیے، تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اگر وہ نااہل ثابت ہو گیا تو پھر اس کے کچے چھٹے کا جہاں اس کو گناہ ملے گا ہمیں بھی ملتا رہے گا۔ تو ووٹ کی ایک حیثیت شہادت کی ہے، اور علماء نے ووٹ کی ایک حیثیت جو ہے وہ امانت کی بھی بیان کی۔ ووٹ ایک امانت ہے، یہ کوئی سیاست یا ووٹ دینا یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ اور اللہ قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانہ، اللہ فرماتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو، نہ اہلوں کے سپرد کرنے کا نہیں اللہ نے حکم دیا۔ اور پھر اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اہل لوگوں کی، امانت داروں کی، دیانت داروں کی اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر شان بیان کی، اور دیانت دار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی۔ اور اس کے برعکس جو بد دیانت اور نااہل لوگ ہیں، جو دیانتداری سے کام نہیں لیتے، قرآن مجید کے اندر ان کی مذمت بیان کی گئی۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ کسی کو اگر ووٹ کو امانت کی صورت میں دیکھا جائے، ہم اپنے معاشرتی زندگی میں دیکھیں، دنیا کا کوئی معاملہ بھی دیکھیں، اس میں امانت داری اور دیانت داری کی ضرورت ہوتی ہے۔ بندہ اگر کسی پر، قوم کو کسی پر ذمہ دار بنائے تو اس میں ذمہ داری، دیانت اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے بندے کو وہ ذمہ دار بنائے جو ذمہ داری کا اہل بھی ہو، شخصی تعلق کی بنیاد پر نہیں، سیاسی وابستگی کی بنیاد پر نہیں، ذاتی تعلق کی بنیاد پر نہیں۔ اگر کوئی بندہ اس امانت والے شخص کو ذاتی تعلق یا شخصی تعلق کی بنیاد پر اس کو امانت اس کے سپرد کر دیتا ہے، تو یاد رکھیں اگر شخصی معاملہ ہوگا تو اس کا تعلق صرف شخصیت تک ہوگا، اگر ملکی معاملہ ہوگا، اگر نااہل کی امانت سپرد کر دی تو اللہ اکبر، جہاں وہ بندہ نااہل کو امانت سپرد کرنے والا ایک تو قرآن مجید کے حکم کی خلاف ورزی کر کے وہ صرف اپنے ساتھ بددیانتی نہیں کر رہا ہوگا، بلکہ وہ اللہ کے ساتھ بھی بددیانتی کر رہا ہوگا، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی بددیانتی ہے، اور یہ ملک و ملت کے ساتھ بھی بددیانتی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے جان بوجھ کر، وہ شخص جانتا ہے کہ ایسے بندے کو امانت دار بنا دیا، وہ جانتا ہے کہ اس ذمہ داری پر اس سے بہتر شخص موجود ہے، یہ جو ذمہ داری اور یہ جو میں امانت فلاں بندے کو سپرد کر رہا ہوں، یہ جانتے ہوئے، یہ حضرت حذیفہ بن یمان اس حدیث پاک کے راوی ہیں، معجم الاوسط کی حدیث پاک ہے، جانتے ہوئے کہ اس سے بہتر شخص
اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے موجود ہے۔ اگر اس بندے نے بہتر شخص کے ہوتے ہوئے غیر بہتر کو امانت سپرد کر دی، عہدہ دے دیا، ذمہ دار بنا دیا، تقرر کر دیا، تو حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اس نے اپنے لیے جہنم کا پل بنایا، اس نے اپنے لیے جہنم کا پل بنایا۔ تو بھائی وہ بہت ایک امانت ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ امانت ہے، اور یہ امانت اہل لوگوں کو سپرد کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم حضور کی تربیت یافتہ تھے، نگاہ نبوت سے ان کی تربیت ہوئی تھی۔ حضرت مولا کائنات حضرت عمر فاروق کو دیکھیں، آپ حضور علیہ السلام کی پاکیزہ نگاہوں سے تربیت یافتہ تھے۔ جناب سیدنا عثمان غنی ذو النورین کو دیکھیں، جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی سیرت نگاری کے بارے میں آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ اتنے دیانتدار تھے اور اتنے امین تھے کہ آپ نے اپنی زندگی بھر کسی بھی ایسے بندے کو امانت سپرد نہیں کی جو اس امانت کے اہل نہیں ہوتا تھا، اور صرف اس کو ذمہ دار بنا کے چھوڑ نہیں دیتے تھے بلکہ پھر اس کے اوپر نگرانی فرماتے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں حمنہ بنت سودا ایک عورت آپ کی بارگاہ میں آئی اور آ کر اس نے شکایت کی کہ حضور آپ نے جس بندے کو ہمارے اوپر ذمہ دار مقرر کیا ہے، صدقات و خیرات اکٹھی کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ تو حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے جب یہ سنا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور لجاجت برے لہجے میں اللہ کے حضور ملتجی ہوئے، اے اللہ تو گواہ ہے، مجھ پر بھی گواہ ہے اور میرے ذمہ داروں پر بھی گواہ ہے، آج تک میں نے اپنے ذمہ داروں کو کبھی بھی رعایا پر ظلم کرنے کا نہیں کہا اور نہ ہی تیرا حق چھوڑنے کا کہا، میرا اللہ مجھے معاف فرما۔ اور پھر آپ نے جیب سے چمڑے کا ٹکڑا نکالا اور اس ٹکڑے پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءتکم بینۃ من ربی وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَأَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ۔ آپ نے وہ لکھ کے فوراً وہ چمڑے کا ٹکڑا ایک شخص کو دیا، جاؤ جا کر اس ذمہ دار کو دے آؤ، اور اس کے اندر یہی فرمایا گیا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا جن لوگوں کے پاس امانتیں ہوں اگر وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ذمہ دار لوگ رعایا کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، تو فرمایا اللہ کے نزدیک جو بہتر ہے وہی ہونے والا ہے، اور فرمایا وما انا علیکم بحفیظ، فرمایا اس وقت تک اپنے آپ کو روکے رکھو جنہیں امانت دی گئی وہ امانت کے اندر خیانت نہ کرے، اور اپنے آپ کو اس وقت تک امانت داری کے ساتھ روکے رکھے جب تک اس کے بعد اس کا ایک اور جانشین نہیں آتا۔ تو حضرت سیدنا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے نہ صرف حضرت حمنہ بنت سودا کی شکایت پر نہ صرف برملا اور غصے کا اظہار کیا بلکہ اس معاملے کو سیٹل کرنے کے لیے آپ نے فوراً خط لکھا، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ نے آپ کیوں روئے، سوال پیدا ہوتا ہے، جبکہ ظلم آپ تو کیا نہیں تھا، آپ نے ظلم ہی نہیں کیا تھا، تو پھر روئے کیوں اور اللہ کے حضور معافی کیوں طلب کی؟ اس کا جواب یہی ایک ہی ہے، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ جانتے تھے کہ وہ ذمہ دار میرے کہنے پر مقرر ہوا ہے، اگر اس کی ذمہ داری کے اندر، اس کی امانت کے اندر، اس کی دیانت کے اندر کوئی کمی پیشی رہ گئی تو کل قیامت کے دن اس کا جواب علی المرتضیٰ نے دینا ہے، اس مسئلے کی پوچھ گچھ علی المرتضیٰ سے ہونی ہے۔ تو دوستان عزیز، وقت آنے والا ہے، ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہ روش چل نکلی ہے، جب انتخابات کا موسم آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مفاد پرست لوگ اور اقتدار کے بھوکے لوگ ان غربت زدہ اور افلاس زدہ قوم کے ووٹوں کی خرید و فروخت شروع کر دیتے ہیں، اور چند ٹکوں کی بنیاد پر اور مستقبل کے جھوٹے وعدوں کی بنیاد پر ضمیر فروشی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، سیاست یہ
کوئی کھیل نہیں ہے اور یہ کوئی کاروبار نہیں ہے کہ آج اتنا پیسہ انویسٹ کر لیں اور اقتدار میں آتے ہوئے اس سے ڈبل یا ٹرپل قومی خزانے سے لوٹ لیں گے، نہیں، بلکہ سیاست تو ایک دینی اخلاقی وہ ملی فریضہ ہے جس کو ہم نے ادا کرنا ہے، اور امانت داروں کو اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے۔ امانت داروں سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور جس کا جتنا بڑا عہدہ ہوگا اس کو جواب دے اس سے زیادہ ہونا پڑے گا۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو بددیانت اور خیانت کرنے والے حکمران ہیں، فرمایا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے۔ جو دیانت داری سے کام نہیں لیتے اور حکمران بنا دیے گئے وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گے۔ حالانکہ جنت کی خوشبو کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ 100 سال مسافت پہ بندہ ہو، 100 سال کی مسافت پر جنت کی خوشبو آتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بددیانت حکمران ہیں وہ کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے۔ تو بھائیو، یہ ووٹ شہادت ہے، ووٹ ایک امانت ہے، ووٹ یہ ایک سفارش ہے، اس کو سمجھ بوجھ کے دینی چاہیے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے لوگوں کا انتخاب کریں، ایسے لوگوں کے بارے میں شہادت دے لیں، ایسے لوگوں کے بارے میں ان کو امین بنا لیں، ایسے لوگوں کی سفارش کر لیں جو اس کے اہل ہی نہ ہوں، جس کو آپ نے مرضی دینا ہے دیں ووٹ۔ لیکن خدا را یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ سیاست انبیاء کا مشغلہ رہا، سیاست صحابہ کرام کا مشغلہ رہا، سیاست جو ہے یہ اکابرین امت کا مشغلہ رہا، اور یہ کرنا عبادت رہی ہے، اور اس کو عبادت سمجھ کر جو بندہ کرنا چاہے گا اس کے حق میں آپ شہادت بھی دیں، اس کو آپ امین بھی بنا لیں، اس کے حق میں آپ سفارش بھی کر لیں، اور پھر آپ کی سفارش پہ بنا ہوا اگر اس کا اہل ہوا تو جو نیکی کے کام وہ کرے گا جہاں اس کو ثواب ملے گا وہاں آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا، اور آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو آنے والے وقت ہیں ان کے اندر صحیح معنوں میں اپنے ملی اخلاقی فریضے کو سر انجام دیتے ہوئے صحیح چناؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے حال پہ کرم فرمائے، پاکستان کے حال پہ کرم فرمائے، اور خصوصاً اہلیان پاکستان کے حال پہ کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا